الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد آج کا درس شروع ہوگا سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 سے 23 19واں پارہ سورہ شعراء آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا اور رب العالمین کون ہے؟ سارے جہان کا رب کون ہے؟ یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وہ رب العالمین سارے جہان کا رب جس کو تم مانتے ہو اور جس کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو وہ کون ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون نے جو اس اسلوب میں کلام کیا اور اس انداز سے اس نے جو سوال کیا اس میں انتہا درجے کا تکبر پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجہ کی گستاخی پائی جاتی ہے۔ گویا اس کا یہ کہنا استفہام کے طور پہ نہیں تھا اور کچھ جاننے کی غرض سے اس کا سوال نہیں تھا بلکہ استکبار اور استنکار کے طور پر تھا۔ اس نے تکبر کیا اور انکاریہ لہجے میں اس نے یہ کہا کیونکہ خود اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے سب کا۔ وہ مانتا ہی نہیں تھا اللہ کو کہ وہ رب ہے، معبود ہے، اپنے آپ کو وہ رب اور معبود کہتا تھا۔ تو اس نے جو یہ سوال کیا اس نے حق جاننے کی غرض سے نہیں بلکہ گویا کہ انکاری اسلوب میں اور تکبر کے طور پر کیا۔ آیت نمبر 24 قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان یا ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا، تمام چیزوں کا رب ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ رب العالمین سارے جہان کا رب وہی ہے جو آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی میں تمہیں جس اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ ہے جو آسمان کا، زمین کا اور ان دونوں کے جتنی بھی چیزیں یعنی کل کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا جانتے ہو تو یہ بات بدرجہ اولا یقین کرنے کی ہے۔ یعنی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر کسی چیز کو ماننے، کسی چیز پر یقین کرنے کا مادہ ہے تو یہ بات تم کو سب سے پہلے ماننی چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے کہ اس جہان کا رب ہے اور وہ اللہ ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دلائل روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ آیت نمبر 25
قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کیا تم لوگ اس کی بات سن نہیں رہے ہو؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر سرداران قوم اور جو اس کی حکومت کے ارکان تھے، جو اس کے دربار کے خاص لوگ تھے، ان کی طرف متوجہ ہوا اور کبر و غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ ذرا تم لوگ اس کی بات تو سنو، میں اس سے اس کے رب کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کے افعال بتا رہا ہے۔ میں اس کو پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا رب کون ہے جس کو تم سارے جہان کا رب کہتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اس رب نے کیا 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 ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یعنی میرے علاوہ کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے اپنے کسی دوسرے رب کی حقیقت بتا سکتا ہے؟ یعنی موسیٰ کو فرعون نے اپنے درباریوں سے گویا کہ اس لہجے میں بات کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کا حقیقت میں کوئی رب ہی نہیں ہے، اس جہان کا میرے علاوہ کوئی دوسرا رب ہی نہیں ہے، ہوتا تب تو موسیٰ بتاتا۔ آیت نمبر 26، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادوں کا رب ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون جان بوجھ کر اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے اور حقیقت کا اعتراف کرنے سے کترا رہا ہے، تو اس کی اور حاضرین مجلس کی مزید آنکھیں کھول دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہی جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا رب ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صراحت کر دی کہ اے فرعون، تم رب العالمین کا ایک حقیر سا بندہ ہو، رب نہیں ہو، اور فرعون کے ماننے والوں تم رب العالمین کو چھوڑ کر اس کے حقیر بندہ یعنی فرعون کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ میں جس رب کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارا، تمہارا اور سب کا رب ہے، تو اس کے عبادت گزار بنو، فرعون کو اپنا معبود مت مانو، یہ بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہے۔ آیت نمبر 27، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی پاگل ہے، مجنون دیوانہ ہے۔ یعنی فرعون جب بالکل لاجواب ہو گیا تو اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ موسیٰ پاگل ہو گیا ہے اور اس کی بات پاگلوں کی بات ہے، دیوانے اور مجنون کی طرح سے وہ باتیں کرتا ہے، اس کی بات کو مت سنو۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بدکانے کے لیے فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات ہی کیوں سنتے ہو؟ آیت نمبر 28، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب یعنی پورب اور پچھم اور دونوں کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ تھوڑی سی عقل والا آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اے فرعون، صرف تمہاری عقل مار دی گئی ہے کہ اتنی صاف ستھری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مشرق و مغرب کا رب ہونے کی بات اس لیے کی تاکہ فرعونیوں کے دماغ میں یہ بات آ سکے
کہ آفتاب کو مشرق سے نکالنے اور مغرب میں ڈبونے پر، یعنی سورج کو پورب سے نکالنے اور پچھم میں ڈبونے پر ان کا معبود فرعون قادر نہیں ہے. یعنی فرعونیوں کو یہ کہنا چاہا کہ اے فرعونیوں، تم جس کو فرعون کو اپنا معبود سمجھتے ہو، رب سمجھتے ہو، وہ تو اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سورج کو پورب سے نکالے اور پچھم میں ڈبا دے. تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تاکہ فرعون کو یہ بتا سکیں کہ تم تو صرف ایک ملک کے بادشاہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جو اس طرح سے کہا کہ مشرق و مغرب کا رب اور ان کے درمیان کا رب، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فرعون کو یہ سمجھا سکیں کہ اے فرعون، تم تو صرف ایک ملک کے بادشاہ ہو، مصر کے بادشاہ ہو، دوسرے ملکوں پر تمہارا تو کوئی اختیار نہیں ہے. اور رب العالمین تو وہ ہے جس کی بادشاہی مشرق سے لے کر مغرب تک سارے عالم پر ہے. لہذا ثابت ہوا کہ تم رب نہیں ہو، رب اللہ ہے. آیت نمبر 29 قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. یعنی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی اس معقول اور مدلل گفتگو سے بالکل لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے عزم صادق کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ڈرانے اور دھمکانے والا طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ ان متکبرین کا طریقہ رہا ہے جن کے پاس اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے دلیلیں نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں جیل کی اندھیر کوٹھری میں ڈال دوں گا جہاں مر کر سرگل جاؤ گے. کہتے ہیں کہ فرعون کی جیل قتل سے بدتر تھی، قتل گاہ سے بدتر تھی. وہاں ہر آدمی کو زمین کے نیچے ایک تنگ اور گہری کھائی میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ وہیں مر جاتا تھا. تو اسی کی دھمکی دی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود بنایا، کسی اور کو رب اور معبود سمجھا، تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. آیت نمبر 30 قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان کنت من الصادقین. آیت نمبر 30 اور 31. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تمہارے سامنے اپنی صداقت کی ایک واضح دلیل پیش کر دوں، یعنی کیا تم مجھے جیل میں ڈال دو گے، مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہو باوجود اس کے کہ میں تمہارے سامنے روشن دلیل پیش کر دوں، پھر بھی تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اسے پیش کرو، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے تمہارے رسول ہونے کی تو تم پیش کرو. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا یہ جواب سن کر کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانو گے، یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ فرعون ان کی دلیلوں کے سامنے بالکل لاجواب ہو گیا ہے اور اس میں ایک طرح کی کمزوری آ گئی ہے، وہ کمزور پڑ گیا ہے اپنے دعوے میں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے نرم لہجہ اور نرم اسلوب کلام اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ پیش کر دوں جو ثابت کر دے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں اپنے رب کا رسول ہوں؟ تو فرعون نے یہ کہا کہ ہاں اگر تم سچے ہو تو پیش کرو. آیت نمبر 32 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. آیت نمبر 32 اور 33. یعنی چنانچہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی
تو وہ اچانک ایک نمایاں اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کو سفید، خوبصورت، چمکدار نظر آنے لگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو ایک سچ مچ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کچھ دیر کے بعد فرعون کی طرف بڑھنے لگا اور اسے فرعون کی طرف بڑھنے لگا تو فرعون نے ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے اس رب کی قسم جس نے تمہیں بھیجا ہے، اسے پکڑ لو، میری طرف بڑھنے مت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور وہ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ تو یہ پیش کیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ دوسرا معجزہ یہ پیش کیا کہ اپنے گریبان سے، اپنے جیب سے، اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ بغیر برص کی بیماری کے خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ عام طور سے جس کو برص کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے بدن کا حصہ سفید نظر آتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو برص کی کوئی بیماری نہیں تھی، پھر بھی جب اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ بالکل سفید اور خوبصورت چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا معجزہ تھا، ایک طرح کی نشانی تھی۔ آیت نمبر 34 اور 35۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون۔ آیت نمبر 34 اور 35۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا کہ یہ تو یقیناً بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تو اب تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی فرعون ان دونوں نشانیوں کو دیکھ کر تاڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی ما فوق العادہ چیز ہے، یعنی یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خلاف عادت چیز ہے۔ لیکن اس نے اپنے ارد گرد فرعونیوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین پر قابض ہو جائے اور تمہیں اس سے بے دخل کر دے۔ اس نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانے کے لیے کہا تاکہ لوگ ان کی بات نہ مانیں اور ان پر ایمان نہ لائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تم لوگوں کا، تم کیا کہتے ہو؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہی فرعون تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اب جبکہ اس کی ربوبیت کا دعویٰ زوال پذیر تھا اور اس کی قسمت کا ستارہ گردش کرنے لگا، تو وہ لوگوں کی تائید حاصل کرنے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہیں احساس دلا رہا تھا کہ وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے، ورنہ پہلے لوگوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ آیت نمبر 36 اور 37۔ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علیم۔ تو سرداروں نے کہا، درباریوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو کچھ دنوں کی مہلت دیجیے اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ یعنی فرعونیوں نے، فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا، فرعون سے، کہ آپ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، ابھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے
اور آپ اپنا آرڈر جاری کیجئے کہ ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے، تاکہ یعنی موسیٰ کو جادوگر اس نے گردانا، تو کہا کہ مقابلہ کرنے کے لیے سارے جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ وہ جادوگر موسیٰ کے کرتب کا جواب دے سکے، اور اے فرعون اس طرح سے آپ کی فتح ثابت ہو جائے، آپ کا ڈنکا بج جائے۔ درباریوں نے اور قوم کے سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا جب فرعون نے ان سے مشورہ مانگا۔ آیت نمبر 38 اور 39 اور 40 تین آیتیں، 38، 39 اور 40۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ: چنانچہ تمام جادوگر ایک مقرر دن میں متعین وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ کیا تم سب جمع ہو رہے ہو، تاکہ جب ہم جادوگروں کو غالب ہوتا دیکھ لیں تو انہی کی پیروی کریں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق فرعونیوں کی عید کے دن صبح کے وقت سارے جادوگر جمع ہو گئے اور تمام لوگوں کو وقت پر جمع ہو جانے کی خوب ترغیب دلائی گئی تاکہ موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور موسیٰ کی شکست کا نظارہ کریں اور اس پر ایمان نہ لے آئیں، لیکن ان کی اس کاوشوں اور سازشوں سے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی کہ جب اللہ کا معجزہ ظاہر ہو تو سب لوگ اسے دیکھ لیں تاکہ حق اور باطل ان کی آنکھوں کے سامنے عیا ہو جائیں۔ یعنی یہ لوگ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اس مشورے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو چاہ رہے تھے وہی ہوا، اور اس مقابلے کے ذریعے سے جو معجزہ ہے سارے لوگوں کے سامنے پیش ہوگا تو سارے لوگوں پر اس کا اثر ہوگا، اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ آگے آئے گا۔ آیت نمبر 41 اور 42۔ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس سے پہلے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں اس کا کوئی معاوضہ ملے گا، کوئی انعام ملے گا، کوئی بدلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تب تم سب میرے قریبی درباریوں میں سے بن جاؤ گے۔ یعنی جب تمام جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے فرعون کو اپنی حیثیت کا احساس دلانے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں داد و دہش سے نوازا جائے گا، انعام و اکرام ہمارا کیا جائے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا کہ تمہیں تمہاری اجرت ملے گی، ہاں تمہیں تمہاری مزدوری، تو تمہارا انعام تمہیں ملے گا، اور مزید یہ کہ تمہیں دربار کے خاص لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ فرعون نے جادوگروں کو اس طرح سے مطمئن کیا اور تسلی دی کہ تم جو یہ کرتب دکھاؤ گے تو اس کا عوض بھی ملے گا، اور پھر یہ کہ میرے خاص درباریوں میں تمہیں میں شامل کر لوں گا۔ آیت نمبر 43 قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا
تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو. یعنی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا کہ پہلے تم اپنی جادوگری کا مظاہرہ کرو گے یا ہم لوگ کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم ہی لوگ جو کرنا چاہتے ہو کرو. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہا گیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے ساری شعبدہ بازی آنے واحد میں ختم ہو جائے گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ ایمان لے آئیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں کو پہلے تم ہی لوگ اپنا دکھاؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. لوگوں کے سامنے معجزہ پیش ہوا اور لوگ معجزہ کے قائل ہوئے اور ایمان لے آئے، بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. آیت نمبر 44 اور 45. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا فرعون کی عزت اور بزرگی کی قسم ہم یقیناً غالب ہوں گے. تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پرفریب کرتبوں کو یعنی جھوٹ موٹ کے کرتبوں کو نگلتی چلی گئی. مطلب یہ کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈال دی اور ڈالتے وقت فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میدان ہمارے ہی ہاتھ رہے گا، ہم ہی بازی ماریں گے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھ کر دل میں ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دیجئے. لاٹھی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ ایک ہیبت ناک سانپ بلکہ اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گئی. آیت نمبر 46 اور 47 اور 48 تینوں آیتیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. یعنی جادوگر سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے کہ ہم سب رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. مطلب یہ کہ جادوگر یہ منظر دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے. جب دیکھا کہ ہمارے سارے کے سارے سانپ اس سانپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں علیہ السلام اور ان کا یہ کام جادوگری نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے، نشانی ہے. تو وہ سمجھ گئے. یہ سارا منظر دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے. انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا معجزہ ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہوا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل جاتی بلکہ آنکھوں کے سامنے ایک خیالی چیز پیش کر دی جاتی ہے. نیز یہ کہ ہر فن میں ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر فن میں جو مہارت تامہ ہوتی ہے، پوری مہارت جو ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. جیسا کہ ان جادوگروں نے
فن سحر میں مہارت رکھنے کی وجہ سے فوراً سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، کیونکہ وہ ماہر تھے جادوگری میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنی لاٹھی ماری اور وہ سانپ اور اژدہا بن کر ان کے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کیا، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کی انتہا پر تھے۔ وہ لوگ وہ جادو کی ہر باریکی کو جانتے تھے، ہر گر کو جانتے تھے۔ تو کسی چیز میں مہارت جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے معاملات کو سمجھنے میں۔ فوراً کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے، ماہر آدمی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس طرح سے جادوگر فوراً ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 49 قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعین۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو، یقیناً یہی تم سب کا استاذ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ تو اب عنقریب تم لوگ اپنا انجام دیکھ لو گے۔ میں تم سب کے ایک ایک ہاتھ اور دوسری جانب کے ایک ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی فرعون جادوگروں کے یکایک ایمان لانے سے ڈر گیا کہ کہیں پوری قوم نہ ایمان لے آئے۔ جب جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ساری کی ساری قوم ایمان لے آئے، تو اس سے وہ ڈر گیا فرعون، اور اسے اندیشہ ہو گیا کہ شاید وہ تنہا رہ جائے۔ اس لیے اس نے دھمکی دیتے ہوئے جادوگروں سے کہا تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ موسیٰ ہی وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون اگرچہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے موسیٰ کی بڑائی ثابت ہو، لیکن یہاں اس کا مقصد عام لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ موسیٰ بھی ایک جادوگر ہے۔ یعنی اگر دیکھیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑائی کا قائل ہو گیا، یہ کہہ کر کہ موسیٰ ہی وہ بڑا جادوگر ہے جس سے تم لوگوں نے جادو سیکھا ہے۔ تو ایک طرف سے بڑائی کا قائل ہو گیا ایک طرح سے، لیکن فرعون چاہتا نہیں تھا کہ وہ اپنے سامنے کسی کو بڑا سمجھے۔ باوجود اس کے اس نے ایسا کیا، لوگوں کو یہ باور کرانا اصل مقصد تھا کہ جیسے یہ لوگ جادوگر ہیں ویسے ہی موسیٰ بھی جادوگر ہے۔ اصل مقصد یہ تھا، اصل مقصد موسیٰ کو خود سے بڑا سمجھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ جیسے یہ جادوگر ہے موسیٰ بھی ایک جادوگر ہے، لہذا اس کی بات مت مانو۔ یعنی کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہا کہ موسیٰ بھی ایک جادوگر ہے، بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا بڑا جادوگر ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے جو موسیٰ نے پیش کیا ہے، اس نے بڑا جادو پیش کیا ہے۔ اور یہ کوئی معجزہ نہیں ہے جو رب نے اس کو عطا کیا ہے۔ یہ اصل فرعون کا مقصد تھا، لوگوں کو اس بات کا قائل کرانا تھا کہ موسیٰ بھی ایک جادوگر ہی ہے گرچہ یہ بڑا ہے، لہذا اس کی بات مت مانو۔ فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کیا کہا کہ عنقریب اپنے کیے کا انجام اے جادوگروں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں تم میں سے ہر ایک کا ایک ہاتھ اور دوسری جانب کا ایک پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور کھجور کے درختوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے تھے سولی دے دی تھی، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، چونکہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ فرعون نے جو دھمکی دی تھی
کیا اس نے اس پر عمل بھی کیا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 50، قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون۔ آیت نمبر 51، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو بہرحال اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ان جادوگروں نے جو ایمان لے آئے انہوں نے فرعون کو یہ جواب دیا، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرعون کی دھمکی کے جواب میں جادوگروں نے، جو کہ اب اسلام میں آ گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اب تو جو چاہے سزا دے، ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے، بلکہ اگر ہم قتل کر دیے گئے تو ہمیں امید ہے کہ اپنے رب کے پاس اجر عظیم پائیں گے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے کفر اور جادوگری کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ حق ثابت ہونے کے بعد ہم لوگ پوری قوم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، پوری قوم میں سب سے پہلے ہم ایمان لے آئے، جیسے ہی حق ہمارے اوپر واضح ہو گیا، تو ہمیں کوئی غم نہیں کہ تم ہمیں سولی پر چڑھا دو یا ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کچھ بھی کرو، ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور چاشنی مل گئی ہے، ہمیں اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ آیت نمبر 52، 52، اچھا یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اسی واقعے کا تسلسل ہے لیکن دوسری طرف رخ جا رہا ہے واقعے کا، اس لیے وقت بھی ہو گیا ہے عشاء کی اذان کا، اس لیے یہیں پر موقف کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس کل یعنی 52 سے شروع ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام لوگوں کو ایمان میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔ مشکور و ممنون ہوں شیخ میں آپ کا اور تمام حاضرین کا بھی جو وقت پہ جڑ گئے ہیں۔ حاضرین سے درخواست ہے کہ ہم نے پیچھے کئی سیشن سے نوٹ کیا ہے سوالات کو مس کر رہے ہیں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو ضرور لکھ کر بھیجیں، اسے لیا جائے گا انشاءاللہ، حتیٰ ممکن کوشش کی جائے گی کہ آج کے ہی سیشن میں لیا جائے، اگر کسی وجہ سے یا وقت کی پابندی کی وجہ سے نہ ہو تو اسے اگلے سیشن میں یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ سوالات پوچھیے تو ہی معلومات میں کوئی اضافہ ہوگا، اپنے خدشات کو یا ڈیٹیل معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کا کنسرن ہو، جو بھی آپ کی ایک لیے معلومات کے لیے باعث بن سکے، انشاءاللہ اس کو دیا جائے۔ اور تمام حاضرین سے یہ بھی درخواست ہے کہ لنکس کو تھوڑا سا فارورڈ کریں، دوسروں کو مربوط کریں کہ شامل ہو، یہ ایک خیر کا معاملہ ہے، سیکھنا، تفسیر اور ترجمہ بہت ہی اہم چیز ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں عزت مآب شیخ المحترم شیخ افتخار مدنی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بوقت ہمیں اتنا وقت دے رہے ہیں اس مشغول اوقات کے دوران بھی، رمضان کے مہینے میں بھی۔ انشاءاللہ اگلا سیشن کل شام کو سے 6:50 کو رہے گا، آپ تمام سے درخواست ہے کہ جڑ جائیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔